بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، باڈی لینگویج کی اصطلاح دنیا بھر میں عام ہے۔ کسی مجلس یا گھر میں بیٹھتے وقت آپ کی باڈی لینگویج مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی۔ انداز بتاتا ہے کہ فرد مجلس میں ذہنی طور پر بھی شریک ہے یا نہیں۔ کچھ انداز بتاتے ہیں کہ لوگ کسی جگہ کس ذہنی کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ کس شخص کا بس نہیں چل رہا کہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ منفی انداز پریشانی یا الجھن کا مظہر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تو بعض ممالک میں سیکیورٹی ادارے بھی چوروں، ڈاکوؤں اور ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے باڈی لینگویج کے ماہرین کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک لفظ بھی پوچھے بغیر بتا سکتے ہیں کہ کون کس کی اما پر کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر شخص دفتر، مجلس یا دوستوں کے درمیان میں بیٹھے وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اینک یا پینسل کو گھماتے رہتے ہیں۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا بھی عام ہے۔ کچھ کو ٹانگیں ہلانے کی عادت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہیں دیکھ کر ہی ان کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں کچھ جاننے کے لیے جب میں نے ایک ماہر سے رابطہ کیا کہ ان کی گفتگو سے محسوس ہوا کہ ہمارے ہاں ان لفظوں کا جس قدر استعمال کیا جا رہا ہے ہم اتنا جانتے نہیں۔ بہت سے دوست احباب بلا وجہ ہی غلط اندازے لگا لیتے ہیں، جیسا کہ چہرے کے خد و خال یا چال ڈال کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی باتیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کام اتنا آسان اور ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ کسی دوسرے کو سمجھنے کے لیے گہرا مطالعہ درکار ہے۔ کچھ انداز یا حرکتیں ایسی ہیں جن پر عالمی ماہرین کا اتفاق ہے، لیکن یہ سائنس نہیں ہے۔ ماہرین کے اپنے تجربات ہیں جن سے انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں۔ لہٰذا دوستو، بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو باڈی لینگویج کے بارے میں کچھ آگاہی دیتا چلوں۔ تو آئیے پہلے مثبت انداز پر بات کرتے ہیں۔ سر ایک طرف جھکا ہونا۔ دوستو، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ فرد پورے طور پر مجلس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اسے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ انہیں قیمتی سمجھ کر ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاتھ ملتے رہنا۔ دوستو، اس کے دو مطلب لیے جاتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے الٹ ہیں۔ یہاں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تجزیہ کرنے والا خود کتنا ماہر ہے۔ یہ کسی ملاقاتی کی آمد میں تاخیر کا بھی اشارہ ہے، جیسے فرد شدت سے کسی کے انتظار میں ہے یا اگر میٹنگ میں شریک ہے تو دوسرے کی باتوں پر پرجوش بھی ہے، یعنی سامنے والے کی باتیں اس کے لیے اہم ہیں۔ دوسرا مطلب بالکل الٹ ہے۔ ہاتھ ملنا سرد مہری یا خیالوں میں گم رہنے کا بھی مظہر ہے۔ دونوں ہاتھ کھلے اور ہتھیلی آسمان کی طرف۔ اگر کوئی شخص دونوں ہاتھ کھول کر کھڑا ہے اور اس کی ہتھیلیاں اوپر آسمان کی جانب ہیں تو یہ نہایت ہی مثبت اشارہ ہے۔ یہ فرد کی ایمانداری اور کھلے ذہن کا عکاس ہے۔ اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ بندہ قابل اعتبار ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ یہ انداز دوسرے کی اطاعت اور تابعداری کی علامت بھی ہے۔ جیسا کہ لوگ ہاتھ کھول کر اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں، یہ انداز خود کو اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنے کا اشارہ ہے۔ ہاتھ نیچے گرا کر سیدھے کھڑے رہنا۔ یوں کھڑے ہونے والے کافی پر اعتماد اور اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی اور پر اپنی ذمہ داریاں منتقل کرنے کی بجائے خود کام کرنے اور اپنے قوت بازو پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر فرد کسی پارک یا سڑک پر لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اسی انداز میں چل رہا ہے تو وہ کافی ریلیکس ہے، ذہن میں ہلچل ہے نہ تشویش۔ ایسے افراد عمومی طور پر درش یا اڑیل نہیں ہوتے۔ ٹھوڑی پر ضرب مارنا یا داڑھی کھجانا۔ ٹھوڑی پر انگلیاں مارنے، داڑھی کھجانے یا انگلیاں پھیرنے کو کسی بات میں غرق ہونے کا سگنل بھی مانا جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کے دوران ایسی حرکت ارادتاً بھی کر سکتا ہے،
نیز یہ کام میں دلچسپی اور گہرے مطالعہ کا بھی اشارہ ہے۔ کرسی کی جانب جھکاؤ۔ کسی کی جانب جھکنے یا باتیں سننے کے لیے یہ انداز اپنانے کا مطلب بھروسہ کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ فرد دوسرے کی جانب کتنا جھکا ہے۔ اگر وہ دوسرے کی کرسی یا اس حدود میں داخل ہو گیا ہے تو پھر مطلب بدل بھی سکتا ہے، جس کا دار و مدار جھکاؤ کی نوعیت پر ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ اس کا تعلق کسی حد تک تہذیب و تمدن سے بھی نکلتا ہے اور شخصیت سے بھی۔ کئی تعلیمی اداروں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اساتذہ کرام آنکھوں سے ذرا فاصلے پر کان کی جانب دیکھنے کا درس دیتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں بھی بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سے آنکھیں ملانے کو اس کی برابری کرنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، باڈی لینگویج کے ماہرین کے مطابق آنکھوں سے آنکھ وہی ملاتا ہے جسے دوسرے سامنے والے پر اعتماد ہو۔ اعتماد کی کمی آنکھیں ملانے میں حائل ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ فرد کو قوت بازو پر بھروسہ ہے، تاہم اگر کوئی پلک جھپکے بغیر کسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہے تو یہ ڈراؤنی اور خوفناک بات بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کسی کی آنکھوں سے آنکھیں اسی وقت ملائیں جب ناگزیر ہوں۔ کچھ ہی دیر تک دیکھنے کے بعد آنکھوں کا رخ بدل لیجئے، پھر براہ راست دیکھنے کی بجائے تھوڑے سے فرق سے دیکھیے، یہ بہتر ہے۔ سر جھکا کر سننا۔ دوستو، باڈی لینگویج کے ماہرین کے مطابق یہ رویہ کسی کی باتیں غور سے سننے اور انہیں دل ہی دل میں نوٹ کرنے کی علامت ہے۔ یعنی میٹنگ یا مجلس میں شریک فرد آپ کی ایک ایک بات سے متفق ہے، تاہم یہ انداز اختیار کرنے کے علاوہ اگر فرد کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اس کے دل میں سوال بھی باقی نہیں رہا، جو کہہ دیا گیا وہی کافی ہے۔ کسی کی جانب زیادہ سر جھکانا، یہ دوسروں میں زیادہ دلچسپی رکھنے اور ان سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ گرم جوشی سے ہاتھ ملانا۔ کسی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملانے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں یا آپ کے دل میں اس کے لیے پیار ہے، لیکن ہاتھ کو زور سے دبانا ٹھیک نہیں۔ اس صورت میں مطلب ہی بدل سکتا ہے۔ مصافحہ کرنے میں پہل کرنے والے کے بارے میں یہ تاثر قائم کرنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ وہ دوسرے میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس سے دور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ منفی اشارے۔ اب منفی اشاروں پر باتیں کرتے ہیں، جنہیں دفاعی اشارے بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی فرد اندرونی طور پر کمزور یا کسی مجلس میں پریشان ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح نکلنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں فرد کی حرکات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مجلس میں وہ خود کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کی باڈی لینگویج غصے، تشویش اور عدم دلچسپی کا بھی مظہر ہے۔ یعنی ضرورت نہیں کہ فرد ڈرا ہوا ہو، ممکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے وہاں سے جانا چاہتا ہو یا دوسری میٹنگ میں شریک ہونا چاہتا ہو، تو اس وقت اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ کراس کی شکل میں۔ دوستو، یہ انداز کئی باتوں کا مظہر ہے۔ دفاعی انداز اختیار کرنے کا واضح اشارہ ہے اور اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ دوسرا فرد جو کہہ رہا ہے آپ اس سے متفق نہیں ہیں۔ دوسرا فرد جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ یا تو قابل عمل نہیں یا پھر اس کے نقصانات برآمد ہو سکتے ہیں۔ ناخن کترنا۔ دوستو، باڈی لینگویج میں اسے بہت ہی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ سامنے والے کے دباؤ میں رہنے کا اشارہ ہے۔ البتہ کچھ بچوں کو شروع سے ہی ناخن کترنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جسے بعد میں بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کی اس عادت کو ختم کروائیں، کیونکہ یہ بڑے ہو کر یہ ذہنی دباؤ، اعصابی کمزوری یا عدم تحفظ کا مظہر بن جاتی ہے۔ اگر کوئی شروع سے ہی ایسا کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عادتاً کر رہا ہے۔ جب کوئی شخص بے دہانی میں ناخن کترنا شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ وہ خود کو اندیشے میں گرا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ گال پر ہاتھ۔ یہ بہت عام سی بات ہے اور ہمارے ارد گرد بڑی تعداد میں لوگ یہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہ انداز کسی سوچ یا خود میں گم ہونے کا اشارہ ہے۔
لیکن اگر کوئی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پلکیں بھی جھپک رہا ہے پھر تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کھو چکا ہے اور اسے ماحول میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ اپنے ذہن کو کسی ایک خاص نقطے پر مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ میز یا کسی چیز پر انگلیاں بجانا، یہ بوریت کا ایک اہم اشارہ ہے۔ فرد کسی اجلاس میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہے اور اب واپس جانا چاہتا ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنا یا کھجانا، یہ نہایت ہی ورسٹائل اشارہ ہے۔ اس کے کئی سارے مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کچھ بھی بولے بغیر سامنے والے کی بات کو مسترد کر رہا ہے، وہ کسی صورت میں اس سے متفق نہیں۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے کی بات سے متفق تو ہے لیکن اسے اس پر اعتبار نہیں۔ اگر وہ روپیہ مانگ رہا ہے تو پہلا فرد سمجھتا ہے کہ کام میں منافع مل سکتا ہے لیکن چونکہ سامنے والا قابل اعتبار نہیں ہے لہٰذا سرمایہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی یہ یقین اور اعتماد دونوں میں سے ایک یا دونوں کی کمی کی علامت ہے۔ انگلیوں کی پوروں کو ملانا، یہ عام آدمیوں کا کام نہیں ہوتا، ایسا عمومی طور پر بہت سے ہی ایسا کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی آفس، بزنس یا سیاست پر مکمل کنٹرول کا اشارہ ہے۔ ایسا آپ نے کم ہی لوگوں کو کرتے دیکھا ہوگا۔ باس کبھی کبھی ارادتاً یہ حرکت کرتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ محترم اس دفتر میں ہم ہی سب کچھ ہیں، بھولنا نہیں۔ ہاتھوں میں سر تھامنا، دوستو اس حرکت کے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سب سے پہلے تو یہ بوریت کی علامت ہے، یعنی بس کر دو بھائی، ہم سن کر تنگ آ چکے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب ٹھیک کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، یعنی فرد اپنے کیے پر نادم ہے اور اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا۔ گھٹنے جوڑ کر بیٹھنا، دوستو یہ کسی نہ کسی کمزوری کی علامت ہے۔ فرد خوف یا وسوسوں کا شکار ہے یا بات کرنے میں دقت محسوس کر رہا ہے، اعصابی کمزوری کی بھی علامت ہے۔ اسی طرح ٹانگیں کھول کر بیٹھنا ریلیکس ہونے کا اشارہ ہے۔ اپنے ہی کان کھجانا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کان کے نچلے حصے کو ملتے رہتے ہیں، یہ فیصلہ سازی میں کمزوری کی علامت ہے۔ وہ کان کے نیچے انگلیاں پھیرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ ٹانگوں کے درمیان میں ہاتھ رکھنا، دوستو یہ لوگ عمومی طور پر انٹروورٹ ہوتے ہیں، ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہونے پر اس قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ گھڑی، ہار، رنگ یا کسی چیز سے کھیلنا، یہ حرکات اعصابی کمزوری، عدم تحفظ اور خوف زدہ رہنے کے علاوہ بوریت کی بھی علامت ہیں۔ جب بھی کوئی فرد کسی عدم تحفظ یا بوریت کا شکار ہوتا ہے تو وہ کسی چیز سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ ان ڈبوں میں تفریح کرنے کے لیے قدرے مہارت درکار ہوتی ہے۔ سیٹ کے کونے میں بیٹھنا، دوستو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ فرد معلق ہے، یعنی فرد ذہنی طور پر آخری سرے پر پہنچ چکا ہے لیکن حتمی نتیجہ نہیں نکال سکا۔ سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھنا پرسکون ہونے کا اشارہ ہے۔ خواتین کے کمر پر ہاتھ رکھنے کے بھی یہی معنی لیے جاتے ہیں، یہ کسی غلط فہمی میں ملوث رہنے کی بھی علامت ہے۔ سر جھکا کر آنکھیں نہ ملانا، دوستو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ فرد کچھ چھپا رہا ہے، تاہم اگر اس دوران کسی کی آنکھیں اور پلکیں بھی مخصوص انداز میں ہل رہی ہوں تو یہ اس کے لیے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو فرد سامنے والے کو چیلنج کرنے کے موڈ میں ہے یا پھر وہ خود کنفیوز ہے۔ کھڑے ہو کر کمر پر ہاتھ رکھنا، دوستو اس قسم کے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ جارحانہ موڈ کی واضح علامت ہے۔ ایک پاؤں پر وزن ڈالنا، اس کے کئی معنی بتائے جاتے ہیں۔ فرد خوف زدہ بھی ہو سکتا ہے اور بے صبرا بھی۔ یہ رویہ اعصابی تناؤ کا بھی مظہر ہے اور جوش و جذبے کا بھی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر یا کندھے جھکا کر چلنے سے کسی کے ملال کی عکاسی ہوتی ہے، فرد کو شاید کوئی فکر لاحق ہے۔ آنکھیں ملنا، کہا جاتا ہے کہ دوسرے پر یقین نہ کرنے کی صورت میں بھی لوگ آنکھیں ملنا شروع کر دیتے ہیں۔
کمر پر ہاتھ، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اسے کئی کمزوریوں کا سبب سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ بے چینی، فکر اور غصہ۔ اندیشوں میں مبتلا شخص بھی اس انداز سے چل سکتا ہے یا پھر کھڑا ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے دوستو آج کی اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔